خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویڈیو خانہ کعبہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب میں اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اس کے مین فیچر دیکھا جائے تو حج کا جو سینٹر ہے یہیں خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد اس بلڈنگ کا نام جو ہے روٹ ورڈ اس کو ہم کہیں گے، کعبہ کا مطلب ہوا سویلڈ، جیسے کوئی چیز سویلنگ ہوتی ہے اس کو سویلڈ کہتے ہیں، یا بیکیم پرومیننٹ، یا بہت ہی پرومیننٹ چیز ہو، جو لیکسان کی جو ڈکشنری ہے انہوں نے یہ کہا کہ بیکیم پرومیننٹ، یا اس کو یہ کہا جائے گا ہائی، جو ایگزالٹڈ ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، الرفع جس کو ہم کہتے ہیں تعریف کیا ہوا، سیکریڈ ہاؤس، اس سیکریڈ ہاؤس کو جو ہے کعبہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بہت گلوریفیکیشن ہوتی ہے، ایگزالٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت ہی احترام سے دیکھتے ہیں، بہت ہی اس کو ایگزالٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کہا گیا ہے، اس لیے اس کی گلوریفیکیشن ہوتی ہے۔ اور خانہ کعبہ جو ہے ایک ریکٹینگولر بلڈنگ ہے، سیکرڈ مسجد الحرام کے تقریباً سینٹر میں یہ موجود ہے۔ مسجد الحرام جو پورا جو ایریا ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ سے میں بات کروں گا، اور اس کے سینٹر میں جو ہے خانہ کعبہ ہے، جو کہ ایک ریکٹینگولر بلڈنگ ہے، اور سامنے والا اس اور بیک وال جو ہے نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ہم کہیں گے، یہ 40 فیٹ ان کی لمبائی ہے، اور جو سائیڈ وال دو ہیں وہ 35 فٹ، دو سائیڈ وال جو 35 فٹ ایچ ہیں، اور ہائٹ تقریباً 50 فیٹ ہے، اور جو 4 وال جو رننگ نارتھ ویسٹ، نارتھ ایسٹ، نارتھ ساؤتھ، ساؤتھ ویسٹ، جو 4 دیواریں ہیں وہ جو نارتھ ویسٹ کو جاتی ہے، نارتھ ایسٹ کو جاتی ہے، نارتھ ساؤتھ ویسٹ کو جاتی ہے، اور ساؤتھ ایسٹ کو جاتی ہے۔ جو 4 کارنر بلڈنگ کے ہیں ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ نارتھ میں جو کارنر ہے اس کو الرکون العراقی کہا جاتا ہے، عراق کے ریفرنس میں، اور ساؤتھ کارنر سے کہتا ہے الرکون الیمنی، یمن کے ریفرنس سے اس کو کہا جاتا ہے، اور ویسٹ کارنر جو ہے الرکون الشامی، اس کو شام یا سیریا کے ریفرنس سے کہا جاتا ہے، اور ایسٹ کارنر الرکون الاسود آفٹر دی حجر، جو کہ ایسٹ کارنر میں حجر اسود ہے، اس کو جو ہے الرکونی الشامی پہلے میں نے کہا، الرکونی الاسود حجر الاسود کے بلیک سٹون کے ریفرنس میں کہا جاتا ہے۔ 4 دیواریں جو ہیں خانہ کعبہ کی دیار کور، یہ جو کور ہیں یہ کالے کلوتھ سے، کالے کرٹن سے کورڈ ہیں، جس کو کہ کسوہ کیا جاتا ہے، لٹرلی میننگ آپ یہ لیجئے کلودنگ، خانہ کعبہ کی جیسے کلودنگ ہوتی ہے، یہ جو پردہ ہے اس کو کسوہ کہا جاتا ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نارتھ ایسٹ دیوار میں جو ہے، اور یہ تقریباً 7 فٹ گراؤنڈ سے اوپر ہے، 7 فٹ گراؤنڈ سے اوپر ہے، اور سینٹر میں بھی نہیں ہے بلکہ 7 فٹ اوپر ہے، اور جہاں بلیک سٹون ہے، جہاں حجر الاسود ہے، وہاں پر جا کے یہ دروازہ وہاں پر دروازہ ہے۔ اور خانہ کعبہ سے یہاں پر ایک اسٹیئر کیس ہے، ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے ان فرنٹ اس کے، تاکہ وزٹر وہاں جائیں اور اس خانہ کعبہ کا جیسے خانہ کعبہ کو چوما جاتا ہے، اس کو حجر الاسود کو چوما جاتا ہے، وہاں پر ایک سیڑھی لگی ہے۔ اسی بلڈنگ کے باہر والے حصے میں ایک اوپن اسپیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں الحجر، جیسے میں نے پہلے کہا لٹری میننگ مطلب ہو گیا پروہیبٹڈ، الحجر مطلب ہو گیا پروہیبٹڈ، جس کو کہ منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک سیمی سرکولر سی دیوار ہے، سیمی سرکولر دیوار ہے، 3 فیٹ اس کی ہائٹ ہے، اور یہ رننگ، اور یہ اپوزٹ جو ہے خانہ کعبہ کے اپوزٹ نارتھ ویسٹ میں جاتی ہے، اور اس کے دو کارنر جو اس کے ہیں یہ کوئی 6 فیٹ میں آپس میں ان کا فاصلہ ہے، نارتھ اور ویسٹ کارنر اور کعبہ میں، اور سینٹرل پارٹ جو ہے اس کا کعبہ کے ساتھ 37 فیٹ ہے، اور یہ جو 37 فیٹ والا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الحاتم، فرام ہاتمہ میننگ اٹ کرشڈ۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اس کو اس نام سے، الحاتم کے نام سے نہیں پکارا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ نام پکارا جاتا تھا، جو کہ کچھ ایسی فضول قسم کی جو ہے فروعات جو صحیح تھی اس دور میں، جو جاہلیت کے زمانے میں تھی، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگ قسمیں کھاتے تھے، کبھی کوئی چیز پھینکتے تھے، تو اس لیے وہ چیز جو ہے اس الحاتم کو کہا کہ اس کو اس نام سے نہ پکارا جائے، جیسے بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری کی 63 اور 27 حدیث ہے، 63 بک اور 27 حدیث نمبر ہے، اس میں اس کو بتایا گیا ہے۔
اور سرکٹ جو ہم سرکمولیشن جب کرتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں، ہجر کو اس کو جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس کو جو ہے ہجر کو اس میں انکلوڈ کیا تھا طواف کے ایریا میں. اور یہاں پر کچھ ٹریڈیشن ہے کہ ہجر واز یہاں پر کچھ ٹریڈیشن میں کچھ صحیح میں فرمایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کعبہ کا حصہ بنایا گیا تھا، جیسے بخاری کی 25ویں کتاب میں 42ویں حدیث ہے اور مسلم کی 15 کتاب میں 66ویں نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے خانہ کعبہ کا حصہ بنایا تھا. اور اسی ریزن سے عبداللہ بن زبیر نے اس کو جو ہے اس میں انکلوڈ کیا، اس طواف کے اس خانہ کعبہ کے اس پورے احاطے میں اس کو انکلوڈ کیا. لیکن اس کو پھر خانہ کعبہ پھر اس کو حجاج نے اس کو پھر چھوڑ دیا، اس کو الگ کر دیا تھا. اسی کے ایسٹ کارنر میں جو ہے 5 فٹ حجر الاسود میں نے آپ کو بتایا جو دیوار میں ہے، اور یہ ریڈ اور بلیک کلر کا ایک سٹون ہے، 8 انچ اس کا ڈائیمیٹر ہے. اور اب یہ بروکن پیسز ہیں، لیکن اس کو ایک سلور بینڈ سے جو ہے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. اب مقام ابراہیم بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ خانہ کعبہ کے پاس ہی ہے. یہ وہ پلیس آف ابراہیم کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اور نام ہی اس کا جو ہے یہ چھوٹی سی بلڈنگ ہے اسی مسجد حرام کے اندر. اور 5 فٹ اسکوائر میں یہ 6 کالم پہ 8 فٹ کی ہائٹ پہ 6 کالم اس کو نیچے لگے ہوئے ہیں. وہاں پر یہ اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے. یہ ٹائم میموریل سے جنریشن سے یہ نام جو ہے مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اور اس میں قرآن شریف میں اس کا جو ہے ذکر بھی ہوا ہے چیپٹر 3 میں اور 96 آیت کریمہ میں. اور حدیث میں جو ہے بخاری شریف کی حدیث میں چیپٹر 2 125 ہے مقام ابراہیم. لیکن اس نے چیپٹر 2 اور 125ویں جو آیت کریمہ ہے قرآن شریف کی، اس میں مقام ابراہیم کو کہا گیا اس سیکرڈ ہاؤس کا ایک حصہ ہے. اب مسجد حرام کے بارے میں، کعبہ کو میں نے آپ کو کہا کہ پیرالوگرام ہے جس کا ڈائمنشن میں نے آپ کو انسائکلوپیڈیا اسلام میں مینشن ہے. یہ جو حرم شریف ہے مسجد حرام، اس کی ڈائمنشن کیا ہے؟ نارتھ ویسٹ سائڈ میں یہ 545 ہے، ساؤتھ ایسٹ سائڈ میں 553 فیٹ ہے، نارتھ ایسٹ سائڈ میں 360 فیٹ ہے، اور ساؤتھ ویسٹ سائڈ میں 364 فیٹ ہے. اور یہ ایریا جو ہے مسجد حرام کہا جاتا ہے، یا سیکرڈ ماسک کہا جاتا ہے، دی فیمس ماسک آف مکہ جو کہا جاتا ہے. اور اس پری اسلامک لٹریچر میں بھی اس کا نام موجود ہے. اور قرآن میں یہ اس کا نام جو ہے جو مکہ کے دور میں جو ریولیوشن ہوئی اس میں جو ہے 17ویں بنی اسرائیل کی جو 17واں چیپٹر پہلی آیت کریمہ میں اس کا نام کا ذکر ہے. اور مقام ابراہیم کا ذکر، اور اس کے بعد زمزم کا ذکر، یہ تمام ذکر وہاں پر موجود ہیں. اور یہ جو سیکرڈ ماسک ہے اس وقت یہ تمام ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے اس کا استعمال ہوتا تھا. اور یہ مکہ کے یہاں پر حرم شریف میں موجود تھی. اور مکن کونسل اس کو کونسل ہال تھا، یہاں پر دارالندوہ اس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر تمام امپارٹنٹ قسم کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو جو ہے یہاں پر جو ڈسکس کیا جاتا اور ان کا سولوشن نکالا جاتا تھا. جو بھی اسلامی حکومت کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، جو بھی اسلامی نظام تھا اس کے لیے یہاں پر باقاعدہ اس کا استعمال ہوتا تھا. اب اس میں اس کا اوریجن جو ہے، یا اب میں پلگرمیج کے بارے میں، حج کے بارے میں آپ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ کعبہ کا ذکر کیا، مسجد الحرام کا ذکر کیا. اس کے بعد اب جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کا جو حج ہے، اس کا جو تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بارے میں کریٹکس کی بات بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. میور بھی جو ہے، میور جو پہلے کرسچن ہیں جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی اور ترجمہ لکھا، وہ بھی اس بات پہ جو ہے گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا جو مذہب ہے، اس کے فیچر جو حج کے فیچر ہیں، اس کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میموریل سے ہے. اور یہ اس کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. اور چونکہ اس میں ہسٹورک میموری ہیں، کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے حضرت حاجرہ کو اور وہاں پر چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ پانی کے ڈھونڈنے میں جو صفا مروہ پہ انہیں طواف کیا، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جو کہ آج بھی قرآن
شریف میں جس کا ذکر آیا کہ یہ میرے نشانوں میں ایک نشان ہے. اس کے بعد جو یہ تمام چیزیں جو ہے میور بھی اس وقت مانتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے یہ جو ساری جو سنت ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی فالو کر رہے ہیں. سرکمولیشن جو ہے طواف جو ہے یہ بھی اس وقت طواف ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بیس بنا جو ابراہیم علیہ السلام کی اتھارٹی پہ ان تمام جو ہمارے ارکان آتے ہیں اسی پہ بیس بنایا. لیکن اس میں جیسے کہ فرمایا گیا ہے قرآن شریف میں کہ جب ہم نے ابراہیم کو جو یہ پلیس اب ہاؤس جب ابراہیم کو ہم نے کہا کہ اپنے ساتھ کسی کو اسٹیٹمنٹ کرو بولا میرے ساتھ کسی کو اسٹیٹمنٹ کرو اور اس میرے گھر کو صاف کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو کہ یہی ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرو اور بلکہ اس کو پیوریفائی کرو. تمام بت وغیرہ جو تھے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں دوبارہ ریبلڈ کیا تو وہ تمام چیزوں سے پاک کیا. اور ویسے بھی قرآن شریف کے 22ویں چیپٹر میں 26ویں اور 27ویں صورت ہے جس میں کہ حج کی جو ہے یہ پروننسیشن حج کی جو ہے حج کا جو اعلان ہوتا ہے حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کو بلڈ کیا پیوریفائی بھی کر دیا اور اس کے بعد تمام بتوں سے اس کو صاف کر دیا. اس کے بعد جو مین فیچر ہیں وہ بھی وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس وقت انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جسے دوسرے چیپٹر میں 128 میں آیت کریمہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ مناسک دیواری ورڈ اس میں کہا کہ تھروڈ اس میں کہا دعا کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. ہم نے جو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا وہ ہم نے وہ کر ڈالا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایون کریٹک بھی جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں. یہ سلسلہ سارا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس میں کچھ چیزیں جو تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ابالش کی جو کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے کہ مزدلفہ سے کچھ جو قریش کے بڑے بڑے قبیلے تھے اور مزدلفہ کو وہ چھوڑتے نہیں تھے. مزدلفہ سے عرفات نہیں جا وہ کہ اسلام سے پہلے لوگ جو تھے مزدلفہ کو نہیں چھوڑتے تھے, مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے, اور جب رات گزر جاتی تھی اور صبح جب سورج نکلتا تھا اس وقت وہاں سے گزرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے یہ پریکٹس بند کر دی اور کہا کہ مزدلفہ جو ہے صبح سن رائز سے پہلے ہی وہاں سے نکل جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو نیکڈ لوگ جو حج کے لیے آتے تھے برہنہ ہو کے وہ طواف کرتے تھے اس چیز کو بھی انہیں بند کر دیا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے چینج کی, باقی سارا سلسلہ وہی تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ تھا جو انہوں نے ہم تک دیا. اور اس میں ویسے بھی اسلام میں کسی قسم کا کوئی ایسسٹزم نہیں ہے, مونکری نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسا بلکہ اسلام میں ایک ایسا بیسک فاؤنڈیشن دیتا ہے جیسے نماز, زکوٰۃ, فاسٹنگ, حج, یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے. اور 5 وقت نماز جو ہے سیکریفائز ہے, یہ قسم کی سیکریفائز ہے. انسان اپنے وقت کا سیکریفائز کرتا ہے, اپنی فزیکل پریزنس کا سیکریفائز کرتا ہے. تو اس کے بعد وداؤٹ اپنی جو روزانہ زندگی ہے اس کے علاوہ اس کو وقت نکال کے وہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ ایک ریئلائزیشن کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن ہے, یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی جائیداد میں سے اپنے کمائی میں سے کچھ حصہ جو ہے غریبوں, مسکینوں اور جو غریب رشتہ داروں کو بھی ادا کیا جائے, یہ ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے جب آپ کے پاس مال اتنا ہو کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے. فاسٹنگ ہے, روزہ ہے. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں, کیونکہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جس میں آپ ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ خدا کا نام لے, بلکہ اس میں پریکٹیکلی آپ کو جو ہے کچھ کر کے دکھانا ہے. جیسے میں نے کہا نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اس میں فزیکل پریزنس آپ کی چاہیے. تو حج جو ہے حج جو ہے کنڈیشنل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بھی بہت بڑی آپ کو جو ہے یہ محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا سفر طے کرنا پڑتا ہے, بڑا
بڑا اس 3 دن جو ہے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو آدمی مشقت کر سکے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کن حالات میں حج جو ہے ہمارے لیے ہم بے فرض ہے، کن حالات میں ہمیں حج کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گا.